مفتاح صاحب، بلوچستان کی ترقی کے نام پر، قومی شاہراہ کی تعمیر کے نام پر جو ہے پیٹرولیم لیوی بڑھا کر، ٹھیک ہے مرکز نے اضافی بہت ساری رقم حاصل کر لی ہے، اور وہ تیل کی قیمت جو عوام کو پاس آن ہونا تھا اس کا فائدہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ یہ ایک دم سراسر دھوکا ہے. اس پہ کوئی اس میں سچائی کی کوئی بات نہیں ہے. بلوچستان کی سڑک بنانے کے لیے تو ان کو ٹیکس کی ضرورت نہیں تھی. بلوچستان کی سڑک بنانے کے لیے تو 2 جگہ پیسے رکھے ہوئے تھے. پی ایچ ڈی پی میں پیسے رکھے ہوئے تھے، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام. 1100 روپے کا بجٹ آپ نے رکھا ہے اس کا. اس میں ابھی تک شاید 500 یا 600 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں، تو ادھر 500 ارب روپے پڑے ہوئے تھے. بلوچستان حکومت کا بجٹ سرپلس میں چل رہا ہے، اور نہ یہ پیسوں سے بلوچستان کی سڑک بنے گی. سچی بات یہ کہ اس بلوچستان کی جو سڑک بننی ہے مجھے وہ بتائے. کوئی چیز پاکستان میں ایسے نہیں ہو سکتی کہ ہم نے پیسے جمع کرے اور سڑک بنا دی. کوئی کانٹریکٹ ہوئے، کوئی فیزیبلٹی اسٹڈیز ہوئی، کوئی اس پہ اپروول ہوئے، اس کے بعد سی ڈی ڈبلیو پی میں جاتا ہے، سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی میں، کیا وہاں پہ جا کے اپروول ہوا، کیا ایکنک میں جا کے اپروول ہوا. مطلب یہ تھوڑی ایسے ہو جاتا ہے. یہ پیسے جو تھے وہ تو صرف آپ کے بجٹ کے فنڈز میں جائیں گے، اور یہ حکومت نے ان کو ایک وہ دے رکھی ہے. حکومت نے آئی ایم ایف کو ایشورنس کہ ہم اس کا پیٹرول سستا ہوتا رہے گا تو ہم عوام کو ریلیف پاس آن نہیں کریں گے، خود رکھ لیں گے. یہ اس پہ ہو رہا ہے. یہ میرا یہی اگلا سوال بھی تھا کہ یہ بلوچستان سے زیادہ آپ سمجھتے کہ آئی ایم ایف کی شرط ہے، یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہے کہ جی آپ جو ہے پاس آن نہیں کریں گے؟ سر دیکھیں، کیونکہ یہ ٹیکس نہیں جمع کر سکے، کیونکہ یہ ریٹیلرز پر ٹیکس نہیں جمع کر سکے، کیونکہ یہ ایگریکلچر ٹیکس نہیں جمع کر سکے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم مزید بوجھ جو ہے وہ عوام کے اوپر ڈال دیں. تو پچھلے مہینے 10 روپے کی لیوی جو تھی وہ انہوں نے پیٹرول پہ بڑھا دی، اور اس مہینے 8 روپے کی لیوی پیٹرول پہ بڑھا دی. اور انہوں نے جو اس بار لیوی کا قانون بنایا ہے اس میں انہوں نے لکھ دیا کہ ہم پہلے 70 روپے 60 روپے کی لمٹ تھی بجٹ پہ، انہوں نے 70 کی. پھر اس کے بعد 70 جب پورے ہو گئے تو انہوں نے کہا اچھا اب ہم جو بھی لکھتے ہیں وہ لمٹ ہے. یعنی کہ اگر وہ چاہیں تو اگلے مہینے 100 روپے کی یا 200 روپے کی بھی لیوی کر سکتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے گا کہ اگلے مہینے چاہا اور پیٹرول کی دنیا پر میں قیمتیں کم ہوئی تو پاکستان میں قیمتیں کم نہیں کریں گے. کوئی اور بہانہ ڈھونڈ لیں گے کہ ہم ادھر کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ اور ایسی باتیں کر لیتے ہیں نا وہ کہ ہم نے اب جیسے بلوچستان کا نام لے لیا. اب بلوچستان کی اس وقت بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے. ہم میں سے کون پاکستانی جو ہے وہ چاہے گا کہ ہمارے بلوچ بھائیوں کے لیے ایک روڈ میسر نہ ہو. لیکن اگر روڈ بنانی تھی، اب کچھ 15 دن پہلے انہوں نے 17 ارب روپے سے لاہور رنگ روڈ سے رائے ونڈ کا ایک موٹر وے بنایا. پھر اس کے بعد رائے ونڈ کو اوکاڑا لے کے جائیں گے، اس کو بھاول نگر تک لے کے جائیں گے. تو وہ پیسے تو پنجاب کے لیے ان کے پاس تھے. فیز 1 تو انہوں نے فیز 1 کا فرسٹ تو غالباً 436 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے وہ، تو اس کا تو ڈسبرسمنٹ شروع ہو گیا ہے. اس کے بعد جب آپ نے یہ سیالکوٹ سے جو آپ نے کھالیاں پہ موٹر پہ بنانا ہے اس کے پیسے تو ہیں، کیونکہ ان کے نام سے تو آپ پاکستان پرمٹ لگاتے تو لوگ سوال پوچھتے کہ یار بار بار جو ہے وہ صرف یہ جو موٹر پہ بناتے ہیں آپ وہ صرف جی ٹی روڈ کے ارد گرد کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ آپ تو جی ٹی روڈ کی پارٹی ہیں. بلکہ اتنا افسوس کی بات ہے کہ خیر آپ تو جی ٹی روڈ پہ بھی نہیں جیت سکتے، لیکن اس کے باہر تو ایک سیٹ نہیں جیتتے آپ. تو آپ تو وہی بناتے رہتے ہیں، تو اس کے پیسے تو آپ کے پاس وافر ہوتے ہیں. لیکن جب کہیں اور بات کرنی ہوتی ہے کہ کلات میں اور کھاریاں میں کوئٹہ میں بنانا ہوتا ہے تو آپ بولتے ہیں پیسے نہیں ہیں. حتیٰ کہ سندھ کی یہی صورتحال ہے. سندھ کا جو بہت امپورٹنٹ وہ ہے حیدرآباد سکھر کا، وہ نہیں بن سکا. کتنا انتظار ہو رہا ہے. اچھا پھر کیا وجہ ہے کہ یہ تو چلے عوام پہ بوجھ ڈال دیا اور کسی بھی نام پہ ڈالا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں پہ کفایت شاری کا نام ان کے منہ سے نہیں پھوٹتا کہ اپنے اخراجات میں کمی کریں. سمبولک ہیں کہ جی وزیر اعظم ہاؤس کا بھی خرچہ کم کریں گے، صدارتی محل کا بھی خرچہ کم کریں گے، ہم جو اپنی بڑی گاڑیوں کو چھوٹا کر دیں گے، پاکستان اسمبلڈ گاڑیاں کریں گے. اور اتنے محکمے چل رہے ہیں، یہ کیوں نہیں ہوتا؟ کفایت شاری کیوں نہیں ایجنڈے پر ان کے؟ سر دیکھیں، صرف 188% وزراؤں کی تنخواہ بڑھی ہے، صرف 300% ایم این ایز کی تنخواہ بڑھی ہے. پنجاب میں شاید وزراؤں کی تنخواہ 800-900% بڑھی ہے، اور جو ایم پی ایز ہیں ان کی تنخواہ آپ نے صرف بہت اچھا کہا، صرف بہت اچھا کہا آپ نے. صرف دیکھیں سر، آج کل حالات بہت برے ہیں، مہنگائی ہے، سب کو کمر کسنی ہے. تو انشاءاللہ عوام کمر کسے گی. حکمراں جو ہیں وہ تو اشرافیہ کے حصہ ہیں، وہ تو کمر نہیں کسیں گے نا. تو ہم نے اسی لیے اشرافیہ کو بچانے کے لیے، جب چینی کی قیمت سستی ہو رہی تھی 115 روپے کی، تو ہم نے چینی ایکسپورٹ کرا دی تاکہ 180 روپے کی سے ہو جائے چینی 115 سے بڑھ کے، تاکہ اشرافیہ کے جو ہیں وہ پیٹ بھرے جائیں. ابھی اس وقت ہم نے جو ہے وہ گندم جو ہے اس کے اندر اب فارمرز مر رہے ہیں، مطلب لٹرلی مر رہے ہیں. 55 روپے پر کلو ان سے لیا جا رہا ہے، یا اس سے سستا 50 روپے 2000 یا 2100 روپے من ان سے لیا جا رہا ہے. فارمرز کے پاس ختم ہو گئی ہے جمع پونجی، اور ان سے
پنجاب میں چند مخصوص پارٹیاں اور سندھ میں چند مخصوص پارٹیاں لے رہی ہیں جو انویسٹرز ہیں، آرتی بھی نہیں ہے، یہ آرتیوں کا بھی کام نہیں، اس سے اوپر نکل گئے ہیں۔ انویسٹرز اور اسٹاکسٹ لے رہے ہیں، یہ لے کے رکھیں گے، اور آپ دیکھیے گا کہ اپریل میں یہ لیں گے 60 روپے کلو، 50 روپے کلو فارمر سے، اور یہی گندم آپ کو اور مجھ کو بیچیں گے یہ سپٹمبر میں 80 روپے کلو۔ درست کہہ رہے ہیں۔ اچھا میں اس پہ تفصیل سے آتا ہوں، میں چاہ رہا ہوں پہلے یہ ریپ اپ کر لیں کہ جو کفایت چاری آپ کو نظر نہیں آ رہی، حکومتی اخراجات کم نہیں ہو رہے، کوئی سجیسٹ کریں گے حکومت کہاں سے بیلٹ ٹائٹننگ کر سکتی ہے کہ ٹھیک ہے کہ جہاں سے کچھ پیسے بچے اور یہ جو ترقیاتی کام ہے وہاں پہ صرف ہیں، جو ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں اس کو کمپنسیٹ کر سکیں؟ یہ دیکھیے سب سے آسان تو کام یہ ہے نا کہ آپ نے جو 700 ارب روپے ایم این ایز اور ایم پی ایس کے لیے مختص کرے ہوئے ہیں تمام بجٹوں میں، وہ ہاں کاٹ دیں۔ آپ کے لیے آسان ہے، آپ نے 22% آپ نے اپنے جاری اخراجات بڑھائے اس سال، لیکن آپ کی جو بجٹ ہے، جو مہنگائی ہے، وہ تو صرف 5% بڑھی، ادھر 15% کی گنجائش ہے، ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں، 10% ابھی بھی کاٹ سکتے ہیں، وہ خرچے نہیں ہوئے ہیں، ابھی آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، وہ آپ دیکھ لیجیے گا تھرڈ کوارٹر کے نمبرز آئیں گے تو آپ تھوڑی سی اپنے کرنٹ گورنمنٹ میں چیکس لگائیں، تھوڑے سے جو میں نے آپ سے گزارش کری کہ جو جو اخراجات یہ بڑھا رہے ہیں، مراتیں تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، اس میں کچھ کمی لا سکیں۔ ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر وزیر کے پاس ایک V8 وہ گاڑی ہو اور مطلب شاہانہ شاہی اخراجات ہوں، وہ بھی کچھ کم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ جو نقصان کرتے ہیں بجلی اور ترسیل اور تقسیم کی کمپنی میں، اس میں کچھ کمی لا سکتے ہیں۔ جو آپ PIA کے اندر دیگر جو گورنمنٹ کے ایجنسیز کے اندر نقصان کرتے ہیں، چاہے وہ پوسٹ آفس ہو، چاہے وہ SSGC ہو، SNGPL ہو، ان کے نقصانات کچھ کم کر سکتے ہیں۔ بہت جگہ ہے، اگر انسان کو اپنے پیسے ہی پڑے ہو نا تو انسان کو قدر ہوتی ہے، لیکن کیونکہ دوسروں کے پیسے ہیں تو ان کے دل میں درد نہیں ہے۔